میں تو ہم یوزولی پیشنٹ کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ ڈیلی جو بیسیکلی اگر اوبیسٹی ہے اس کو ریڈیوس کرے، کف ہے تو اس کا پراپرلی ٹریٹمنٹ دیں گے، کف کی ٹریٹمنٹ دیں گے. اگر فار ایگزامپل آپ استھما کی ٹریٹمنٹ دیں گے. اور دوسرا آپ پھر پیلوک کیگل ایکسرسائزز جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پیشنٹ کو نیچے سے آپ کہیں گے کہ اپنے آپ کو نیچے سے ٹائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. فار 3 منتھ آپ پیلوک فور مسل ٹریننگ کیگل ایکسرسائز ایڈوائز کرتے ہیں. تو فرسٹ ڈگری یوزولی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. سیکنڈ ڈگری میں ہم یوزولی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پیشنٹ کا کوئی سمٹمز مطلب اتنے نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، اوبیسلی سیکنڈ ڈگری تو انٹرائٹس سے باہر آتا ہے، تو وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی ایج کیا ہے، پیشنٹ فرٹیلیٹی چاہتی ہے نہیں چاہتی، تو اس کے اکارڈنگلی پھر ہم سیکنڈ ڈگری پرولیپس کو ٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں یوزولی ہمارے پاس اگر پیلوک فلور مسل کے ساتھ، تو کیونکہ وہ تو سیکنڈ ڈگری انٹرائٹس سے باہر ہوتا ہے، تو اس میں آپ رنگ پیسٹریز بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں. اگر پیشنٹ ایڈوانس ایج ہے اور کوئی انڈر لائن کاز ہے، آپ سرجری نہیں کر سکتے، تو ان میں آپ پھر رنگ پیسٹری ایڈوائز کر سکتے ہیں. اور اگر پیشنٹ فرٹیلیٹی چاہتی ہے تو ان میں پھر اپنے پروسیجر ہے، پھر آپ اس میں سیکرو ہسٹیروپیکسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سیکرو ہسٹیروپیکسی کا بھی ہم ڈیٹیل سے اس پہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، پریونشن آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ شارٹنگ آف سیکنڈ اسٹیج آف ڈیلیوری اینڈ ریڈیوس ٹرامیٹک ڈیلیوری may result in few women developing a prolapse. The benefit of episiotomy and HRT as the menopause have not been substantiated. تو پریونشن آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ سیکنڈ اسٹیج ڈیلیوری میں شارٹن کریں، اوائڈ انسٹرومنٹل ڈیلیوریز اور ٹرامیٹک ڈیلیوری کو آپ اوائڈ کریں اور ایپیزیوٹمی دیں، ٹھیک ہے. میڈیکلی آپ کے پاس فار ایگزامپل if women have to have uterovaginal prolapse and no symptoms, then it would be inappropriate to offer an سرجیکل ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے. اگر پیشنٹ کو کوئی سمٹمز نہیں ہے تو آپ پھر پیشنٹ کو سرجیکل ٹریٹمنٹ ایڈوائز نہیں کریں گے، کنزرویٹو ٹریٹمنٹ پہ آپ رکھیں گے. جیسے اگر فار ایگزامپل مائلڈ ہے تو پیلوک فلور فزیو تھراپی جس کو ہم کیگل ایکسرسائزز کہتے ہیں، وہ آپ پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں. سلیکون ربر بیس رنگ پیسٹریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس دیکھ لیں مختلف قسم کے پیسٹریز ہے، اس کو شیلف، رنگ، ہاچ پیسٹری، ڈفرینٹ ٹائپ آف پیسٹریز ہے، وہ آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ کی ریپلیسمنٹ اچھی ہو جاتی ہے. شیلف پیسٹری ریئرلی یوز بٹ مے بی یوزفل ان وومن ہو کین ناٹ ریٹین اے رنگ پیسٹری. شیلف پیسٹریز بیسٹ پیسٹریز ہیں، لیکن اس میں اگر کچھ لوگ پیشنٹ کو فار ایگزامپل سیکشول ایکٹیویٹی میں ایشو ہوتا ہے تو ہم یوزولی پھر رنگ پیسٹریز ایڈوائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. انڈیکیشن فار پیسٹری ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ پیشنٹ وش ہے ایز اے تھراپیوٹک ٹیسٹ کے لیے ہم وہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ پرولیپس ریڈیوس ہوتا ہے، یعنی چائلڈ بیئرنگ ناٹ کمپلیٹ. فار ایگزامپل پیشنٹ چاہتی ہے کہ اس کی فرٹیلیٹی چاہتی ہے تو اس میں آپ پیسٹری ایڈوائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یوٹرس تاکہ ریٹین ہے. میڈیکلی پیشنٹ انفٹ ہے ڈیورنگ اینڈ آفٹر پریگنینسی آفٹر اویٹنگ انوولوشن اور وائل اویٹنگ سرجری کے لیے آپ ویٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل پیشنٹ کا آپ کے السر ہے اور پہلے تو آپ نے السر کو ٹریٹ کرنے، السر میں تو آپ سرجری نہیں کر سکتے. سروکس پہ پیشنٹ کے کچھ لوگ کے بڑے السرز بن جاتے ہیں، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو یوٹرس باہر نکل آتا ہے تو آبویسلی اس کا جو بلڈ فلو، لمفیٹک فلو خراب ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ اسکیمیا کی وجہ سے آپ کے بلڈ فلو نہیں جاتا، تو آبویسلی وہاں پہ السرز بن جاتے ہیں. تو آپ جب سرجری کے لیے ویٹ کرتے ہیں تو یوزولی ان پیشنٹس میں ہم پھر پیشنٹ کو کیتھیٹرائز کر لیتے ہیں اور پیکنگ کرتے ہیں. جو ہمارے پاس آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنے وارڈز میں بھی کہ ہم پیکنگ کرتے ہیں ایسٹروجن کریم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں پرولیپس کو ریڈیوس کرتے ہیں یا رنگ پیسٹریز ڈال دیتے ہیں بیفور سرجری. اچھا، سرجریز آپ کے پاس ڈفرینٹ ہے، ویجائنل اینڈ ایبڈومنل ٹو کریکٹ پرولیپس اور ڈپینڈ اپان دا ایریا، ٹھیک ہے. تو سسٹو یوریتھروسیل اگر ہو تو انٹیریئر ریپیئر کرتے ہیں ہم، کالپوریفی، انٹیریئر کالپوریفی بھی اس کو کہتے ہیں. موسٹ کامنلی پرفارم سرجیکل procedure but should be avoided if there is concurrent stress incontinence، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل کنکرنٹ اسٹریس انکانٹیننس ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے انٹیریئر ریپیئر ایڈوائز نہیں کرنا. اس میں آپ پھر انٹیریئر وال یوزولی بس آپ یہ یاد رکھ لیں کہ ہم انٹیریئر کالپوریفی کرتے ہیں، پھر اس کا اپنے ایک پروسیجر تو آپ کے لیے اتنے ضروری نہیں ہے، لیکن بس آپ یہ یاد کریں کہ سسٹو یوریتھروسیل میں ہم انٹیریئر ریپیئر کرتے ہیں، ریکٹوسیل میں ہم پوسٹیریئر ریپیئر کرتے ہیں جس کو ہم پوسٹیریئر کالپوریفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے.
اور انٹیروسیل کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ the surgical principle are similar to those of anterior and posterior but the peritoneal sac containing small ball should be excised. In addition, the pouch of Douglas is closed by approximating the peritoneum or the uterosacc. کیونکہ انٹیروسیل کے لیے آپ پھر سیم جیسی آپ سسٹوسیل اور یہ اس کے لیے سرجری کریں اسی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کیا کر دیتے ہیں کہ جو اپروکسیمیٹ کر دیتے ہیں آپ پاؤچ آف دا پاؤچ آف ڈگلس آپ کلوز کر لیتے ہیں بائی اپروکسیمیٹنگ دا پیریٹونیم اور یوٹروسیکٹل لیگامنٹ. اچھا، بڑا مزے کا فلو چارٹ ہے یہ، آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کنزرویٹیو آپ پیسٹری دیتے ہیں، پھر آپ ریویو کرتے ہیں. جب آپ پیسٹری ڈالتے ہیں تو پھر آپ پیشنٹ کو ہر 6 منتھلی بعد بلاتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے آپ 2 ویکس بلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہر 6 منتھلی آپ پیشنٹ کو بلاتے ہیں اور پیسٹری چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مسٹ ہے. پہ وہی سیم پیسٹری بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اس کو واش کرتے ہیں کیونکہ پھر انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، لیکوریا اور اس ٹائپ کے انکارسریشن ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے آپ نے ہر 6 منتھلی پیشنٹ میں چینج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر پیسٹری کی فیلئر ہو تو پھر سرجری کی طرف جاتے ہیں. اگر سسٹو یوریتھروسیل ہے، یورینری سمٹمز ہے آپ کے پاس، تو آپ یورو ڈائنامک اسٹڈیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یورینری سمٹمز اس پہ بھی ہم لیکچر لیں گے انکانٹیننس والے میں، ٹھیک ہے. انکانٹیننس جب ہم پڑھیں گے نا تو اس میں ہم یہ ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے کہ اگر آپ کے پاس ایک پرولیپس ہے، سسٹوسیل ہے اور اس میں آپ کے پاس یورینری سمٹمز ہے تو تب پھر آپ کیا کریں گے، کیونکہ اس میں آپ سرجری نہیں کر سکتے. کیونکہ سرجری آپ اگر کریں گے بغیر اسٹڈیز کے، یورین ڈائنامک اسٹڈیز کے، تو وہ آپ سرجری کے ساتھ وہ آپ کو پیشنٹ کے جو سمٹمز ہے فردر ورسن ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے پیشنٹ کے یورینری سمٹمز مست پوچھنے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. آپ نے اوور ایکٹیو بلیڈر کو اور اسٹریس انکانٹیننس کو آپ نے رول آؤٹ کر کے پھر آپ نے سرجری کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ سمٹمز نہیں ہے تو اب آپ پھر انٹیریئر ریپیئر کرتے ہیں. یوٹرو ویجانل پرولیپس میں ویجانل ہسٹریکٹمی ہے، اور اگر پیشنٹ یوٹرس ریٹین رکھنا چاہتے ہیں تو سیکرو اسٹیروپیکسی یا مانچسٹر ریپیئر. اس میں ہم میش ڈالتے ہیں اور یوٹرس کو سپورٹ کرتے ہیں. پوسٹیریرلی ہم سیکرم کے ساتھ ایک پورا میش ہم کریٹ کرتے ہیں، یوٹرس کو اپ کرتے ہیں سپورٹ کے لیے، ٹھیک ہے. تو یوزولی ایبڈومینلی ہوتا ہے. وال پرولیپس کیونکہ آپ نے سرجری کر لی اور سرجری کے بعد آپ کا وال پرولیپس ہو گیا تو آپ ویجانلی بھی ریپیئر کر سکتے ہیں، اور سیکروسپائنس فکسیشن جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سیکروسپائنس لیگامنٹ کو ہم ٹائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو سپورٹ دے سکتے ہیں. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اگر فار ایگزامپل پیشنٹ کے وہ ہے کیا کہتے ہیں وہ چاہتی ہے کہ سیکشول ایکٹیویٹی ریٹین رہے تو اس میں پھر ہم ویجائنل ریپیئر نہیں کرتے، اس میں پھر ہم سیکروکالپوپیکسی یا سیکروکالپوپیکسی کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. تو سیکروکالپوپیکسی وہ ہم ایبڈومینلی کرتے ہیں، اس میں بھی ہم والٹ اور سیکرم کے ساتھ ایک میش ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کو سپورٹ کرے اور وہ اوپر ہو جائے. ریکٹوسیل اگر لمب ہے تو پوسٹیریئر ریپیئر، سوائلنگ، کانسٹیپیشن، اینوریکٹل اسٹڈیز، کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے. تو اگر سوائلنگ یا کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو آپ پھر اس کو فردر رول آؤٹ کریں گے کہ کوئی فسچولا تو نہیں ہے یا کوئی اور یوزولی فسچولاز میں اکثر یہ سوائلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا کانسٹیپیشن ہے تو فردر آپ پھر اسٹڈیز کریں گے، ٹھیک ہے. یہ یوٹرائن پریزرونگ سرجری سیکرو اسٹیروپیکسی، اس میں کیا ہوتا ہے پرفارم بائی این اوپن